مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 369 کتاب الشہادات میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا ہے، باب القرعۃ فی المشکلات. اس باب میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یقول قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مثل المدہن فی حدود اللہ والواقع فیہا مثل قوم استحموا سفینۃ فصار بعضهم فی اسفلها وصار بعضهم فی اعلاها. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کرتے لیکن نافرمانی کرنے والوں کو روکتے بھی نہیں، گناہ کرنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قسموں کے لوگوں کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا. فرمایا ایک کشتی تھی جس کے بارے میں قرہ اندازی کی گئی. ایک قوم کے نام قرہ یہ نکلا کہ وہ اس کے نچلے حصے میں، دوسری قوم کے حصے میں کشتی کا اوپر والا حصہ آیا. اب کشتی کے نچلے حصے میں جو لوگ سوار ہیں ان کو جب بھی پانی کی ضرورت پیش آتی تو وہ اوپر والے حصے میں آتے. فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَتَأَذَّوْا بِهِ. نچلے حصے والے پانی کے لیے اوپر والے پورشن میں آتے بار بار، تو اوپر والوں کو ان کے آنے جانے سے تکلیف ہوتی. فَأَخَذَ فَاسًا. تو نچلے حصے میں جو کشتی میں سوار تھے ان لوگوں میں سے ایک شخص نے پکڑا کلہاڑا. فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ. اور کشتی کے نچلے حصے کو توڑنے لگا. فَأَتَوْهُ. اوپر والے لوگ آئے نیچے کہ تجھے کیا ہو گیا، تو کشتی کے نچلے حصے کو کیوں توڑ رہا ہے؟ فَقَالُوا مَا لَكَ. تجھے کیا ہوا؟ قَالَ تَأَذَّيْتُمْ بِي وَلَا بُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ. وہ کہنے لگا کہ دیکھو میرے بار بار اوپر آنے جانے سے آپ کو ہوتی ہے تکلیف، اور مجھے تو پانی کی ضرورت ہے، میں تو پانی کے لیے بار بار اوپر آؤں گا جاؤں گا، تمہیں تکلیف ہوگی. اب تمہیں تکلیف سے بچانے کے لیے میں اپنے حصے میں پانی کا انتظام کرنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ. اگر اس بندے کو لوگوں نے اس کام سے روک لیا، أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنفُسَهُمْ. تو ہلاک ہونے سے اسے بھی بچا لیں گے، اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے. وَإِن تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنفُسَهُمْ. اگر ان لوگوں نے اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تو پھر تنہا وہ نہیں غرق ہوگا
ساتھ یہ منع نہ کرنے والے، اسے نہ روکنے والے بھی ڈوبیں گے۔ فرمایا اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ اللہ کے غضب کو آواز دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قہر کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ خاموش تماشائی بنے رہیں اور کہیں بھئی اس کی اپنی زندگی ہے، وہ جیسے اس کی مرضی آئے جیے، اچھا کرے برا کرے، مجھے اس سے کیا سروکار، تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو وہ عذاب صرف اس شخص تک نہیں رہے گا جو گناہوں میں مبتلا تھا، بلکہ وہ عذاب پھر پوری قوم کو لپیٹ میں لے گا جنہوں نے بدکاریاں کرنے والوں کو روکا نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے سے برائیوں کو ختم کرے۔ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں اس کو روکنا کسی ایک شخص کی ذاتی اور شخصی اور منصبی ڈیوٹی نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے محبوب نے یہ منصب اپنی امت کے ہر فرد کو دیا ہے کہ جو جہاں برائی دیکھے اس کو روکے۔ فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے، اللہ نے اسے قوت بازو دی ہوئی ہے تو وہ اپنے ہاتھ کی طاقت سے اسے روکے، یعنی اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اقتدار دیا ہے، وہ اپنے اقتدار کو استعمال کرے اور اس برائی کو روکے۔ اور اگر اس کے پاس قوت بازو نہیں تو پھر آواز اٹھائے، زبان چلائے اور لوگوں کو اس کی برائی پر مطلع کرے اور اسے روکنے کی زبان سے کوشش کرے۔ اور اگر زبان بھی چلانے کی ہمت نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو کم سے کم دل سے برا سمجھے تو صحیح، ایسے لوگوں کو اچھا تو نہ کہے، ان کے ساتھ مل کر کھانے تو نہ کھائے، ان کے پاس بیٹھے تو نہ، ان سے بائیکاٹ تو کرے، ان کو برا جانے۔ اور فرمایا کہ اس برائی کو برا صرف جاننا اور روک نہ سکنا، ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ برے کو برا سمجھا جائے۔ اور اگر ہم برے کو برا سمجھے بھی نہ پھر اس کا مطلب ہے ایمان سے ویسے ہی خالی ہو گیا، کیونکہ اس سے نیچے تو ایمان ہے ہی نہیں۔ اور اگر ہم کہیں کہ ہم تاش کھیلنے والوں کو بڑا برا سمجھتے ہیں لیکن ان کے ساتھ بیٹھے بھی ہوں، ہم شراب پینے والوں کو بہت برا نفرت کرتے ہیں لیکن اپنی شادی بیاہ میں ان کی خوشی غمی میں خود جا رہا ہے، اپنی خوشیوں غمیوں میں انہیں بلا رہا ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں جو طلاق دینے کے بعد پھر اکٹھے بس رہے ہیں، کون روکنے والا انہیں؟ طلاق دینا عادت بنا لیا، اس لیے کہ معاشرے میں روکے گا کون؟ کوئی حلال زندگی جیے یا حرام زندگی جیے، کسی کو کیا، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے۔ اسلام ایک گھر کے لیے نہیں، اسلام پوری کائنات کا ایک نظام ہے۔ تو اس حدیث شریف میں یہ بتا دیا گیا کہ برائی سے منع کرنا ہر شخص کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ایک بندہ محلے میں وہ بچوں کے کھیلے لا کر رکھ دیتا ہے جہاں سے جوئے کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں پڑھنے والے بچے اپنی پڑھائی کا وقت ضائع کرتے ہیں، پتہ ہے کہ یہ کام برا ہے، یہاں لوگ بگڑیں گے، آنے والی نسلیں خراب ہوں گی، وہ کاروبار کر رہا ہے، پورے محلے میں سے کوئی بندہ بھی اسے روکنے والا نہیں ہے کہ تو نے یہ کون سا کاروبار شروع کر لیا، ساری نسل خراب کر رہا ہے۔ سر عام جو مرضی کوئی کرے، کوئی روکنے والا نہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ سر عام برائیاں ہوں، کوئی روکنے والا نہ ہو، تو پھر یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت ہوگی تو صرف مجرموں پر نہیں ہوگی، ان کے جرموں کو دیکھ کر خاموش رہنے والے بھی ساتھ ہی ہلاک ہوں گے۔ اس حدیث شریف میں
قرہ اندازی کا ذکر ہے کہ انہوں نے قرہ اندازی کی، بعض کے حصے میں نچلا حصہ آیا، بعض کے حصے میں اوپر والا حصہ آیا۔ اسی مناسبت سے امام بخاری علیہ رحمہ نے اس حدیث کو باب القرعۃ فی المشکلات میں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم